اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کی صورت میں ایک وبائی مرض پیدا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کے تجارتی، معاشی اور مواصلاتی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے، اور اس کا اثر مسلمانوں کی مذہبی عبادات کے اوپر بھی پڑا ہے، اور بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کے لیے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کے سلسلہ کو عارضی طور پر موقوف کر دیا گیا ہے۔ تو ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کٹھن اور ابتلاء اور آزمائش کے وقت میں ہمارے لیے مسجد میں نماز کی ادائیگی کرنا یا گھر میں نماز کی ادائیگی کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب کبھی تیز بارش ہو جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کی صورت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا، گلیاں کچی ہوتی اور بارش کی صورت میں وہاں کیچڑ بن جاتا، اور مدینہ شریف میں جو مسجد نبوی کی چھت تھی ابتدائی دور میں وہ بھی کچی چھت تھی، تیز بارش کی صورت میں وہ بھی ٹپکتی تھی، جس کی وجہ سے مسجد کا جو فرش تھا وہ بھی کچا ہونے کی وجہ سے کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 901 میں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ نہیں بلکہ صلو فی بیوتکم کے لفظ کہے جاتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اپنے گھروں میں ہی نماز کو ادا کر لو۔ اور اسی صحیح بخاری کی کتاب کی دوسری حدیث جس کا نمبر 616 ہے، وہاں یہ لفظ موجود ہیں جو کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ پڑھے جاتے، الصلاۃ فی الرحال، یعنی تم جس حالت میں ہو تم وہیں اپنے حجرے میں اپنے گھر میں نماز کو ادا کر لو۔ تو اس سے محققین اور مفتیان اسلام نے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی حالت ہو جائے، چاہے وہ قدرتی طور پہ ہو یا بندوں کی طرف سے کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے سے خطرہ ہو کسی چیز کا، تو ایسی صورت میں اپنے گھروں میں نماز ادا کر لینے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہماری فقہ کی چھوٹی کتاب سے لے کر نور الازا اور قدوری سے لے کر جو اونچے درجہ کی کتب فقہ ہیں، شامی ہے، در مختار ہے، کنز الدقائق ہے، ان تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ڈر ہو کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے گا تو اس کے اوپر اس کا دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر وہ گھر میں نماز ادا کر لے اور جماعت کو چھوڑ دے تو اس کے اوپر شریعت میں کسی قسم کی کوئی قدغن یا گناہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر وسعت موجود ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چل نہیں سکتا، بلکہ
رب ذوالجلال نے قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب عام حالات میں بھی بارش کی صورت میں، تیز آندھی کی صورت میں، یا کسی چور ڈاکو یا اپنے دشمن کے خوف کی وجہ سے جب مسلمان جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے، تو یہ جو وائرس پیدا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ الامان والحفیظ کسی شہر میں، کسی ملک میں یہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے، جیسے چین میں ہوا، ایران میں، اٹلی میں، کہ پورا ملک انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، تو اگر ماہرین یہ کہیں کہ اس میں انسانوں کا بھلا ہے، فائدہ ہے کہ وہ کم سے کم آپس میں ریلیشن رکھیں تاکہ یہ وائرس جو ہے یہ مزید آگے نہ پھیلے، تو ان حالات میں اسلام میں بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ان حالات میں اگر گھر میں نماز ادا کر لی جائے گی تو اس سے کسی قسم کا کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کائنات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تقدس کے توسل سے اور حضور کے چہرہ والضحیٰ کے وسیلہ سے رب ذوالجلال اس کرونا وائرس کو اس دنیا سے ختم فرمائے، اور یقیناً یہ ہمارے اعمال کی شامت کی ایک سزا ہے جو پوری دنیا کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی خیر فرمائے، ان کو امان اور سلامتی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔